اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کی اس سیریز میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو آج ہم سلسلہ کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ سلسلہ کیا کہا جاتا ہے، کس چیز کو سلسلہ کہا جاتا ہے، تصوف کی ٹرمانالوجی میں سلسلہ سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہم سلسلہ کے لغوی معنی پہ بحث کریں گے کہ لغت کے اعتبار سے سلسلہ کسے کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی عربی لغت کی کتابیں ہیں ان کے اگر مفہوم کو جمع کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ سلسلہ سے مراد ایک چیز کا دوسری چیز سے باہم ربط ہونا، یعنی ایک چینل کا دوسرے چینل سے جڑا ہوا ہونا، ایک قطار اندر قطار ایک منظم ربط کے ساتھ ایک چیز کا چلنا، اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں طریقت میں جو سلسلے کا لفظ یوز ہوتا ہے، اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ فلاں صوفی جو بیٹھا ہوا ہے، جو صاحب طریقت بیٹھا ہوا ہے، اس کا سلسلہ اپنے استاد مرشد سے ملتا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں تھا، اس کا سلسلہ اس سے حتیٰ کہ ان کا سلسلہ جا کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جا کے پہنچتا ہے، صحابہ سے ہوتے ہوئے۔ اگر کوئی طریقت کا ایسا آدمی دعویٰ کرتا ہے جس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کے حوالے سے متصل نہیں ہے، تو علماء ربانیین نے اس کے صوفی ہونے پہ شک کیا ہے، یا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھا ہے کہ وہ جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں سچا نہیں ہے، کیونکہ طریقت میں نسبت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تصوف کے 4 اہم سلاسل ہیں جس میں نقشبندی، قادری، چشتی اور سروردی ہیں۔ ان پہ آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، مختصر انداز کے ساتھ ان کا تعارف بیان کریں گے۔ لیکن یہ چاروں سلاسل جو ہیں ان کا ایک چیز مشترک ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جا کے ان کا واسطہ ملتا ہے، سلسلہ ملتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اور وہ صحیح سوال بھی کرتے ہیں جی کہ اگر سب کا مقصد اور مدعا دین کی خدمت ہے تو پھر اتنے نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے اسپیشلائزیشن کو ترجیح دی ہے۔ جس طرح قرآن مجید سب اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب اس کی ترتیب دی گئی تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں خوبصورت 7 منازل ہیں، 30 پارے ہیں، اس کے اندر مختلف رکوع ہیں، مختلف صورتیں ہیں، ہر صورت کا اپنا نام ہے۔ تو یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ سمجھنے والے کے لیے آسانی ہو، تخصص ہو، ہر چیز کی ایک تشریح ہوتی ہے، اس کے مطابق وہاں جا کے پہنچ کے وہ اپنا مدعا اور مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی بھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا عمل ہے، تکرر ہے۔ لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اصحاح ستہ کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، باقی حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے دیتے ہیں کہ امام بخاری کی جو تحقیقاتی ادارہ تھا، کیونکہ وہ شخصیات ہی ایک ادارے کی حیثیت رکھتی تھی، اس ادارے سے جو حدیث ریسرچ ہو کے آئی ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کا جو باہمی سند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، تو ہم اس کو بخاری کی حدیث کہتے ہیں۔ یعنی فلاں راوی نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ اس کو راویوں کا ایک سلسلہ کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلے کی اگر تحقیق اور تخریج امام بخاری نے کی ہے تو اس کو بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر امام مسلم نے کی، ترمذی نے کی، یا جس بھی محدث نے کی، تو ان کے ادارے کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے اور اس حدیث کا سلسلہ وہاں جوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تصوف میں بھی باطن کا جو علم ہے، تزکیہ نفس کا جو علم ہے، شریعت و طریقت کے جو راز ہیں، وہ جس بزرگ نے جس کی صحبت سے حاصل کیے انہی کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اس کو سلسلے کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام کا حسن دیکھیے کہ اس نے اسپیشلائزیشن اور سلاسل کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہمارے اکابرین نے امت کو، جن لوگوں نے دین منتقل کیا، تو وہ لوگ دین اسلام کا پورا علم جانتے تھے، لیکن اگر کسی کو فقہ میں دلچسپی تھی تو اس نے اپنے آپ کو فقیہ ہی سمجھا ہے اور فقہ کے اندر خدمات کی ہیں، اس نے کسی دوسرے شعبے کے تخصص کو نہیں اپنایا۔ اگر کوئی حدیث کا اسپیشلائزیشن رکھتا تھا، حدیث پہ اس کو عبور تھا، تو وہ محدث ٹھہرا، اس نے حدیث کی خدمت کی ہے، اس نے صوفی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا یا طریقت کا کام نہیں کیا۔ اسی طرح اگر قرآن کے علوم پہ کوئی عبور رکھتا تھا تو اس نے قرآنیات کو اپنا
مشن بنایا اور قرآن کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی متکلم تھا، علم الکلام پہ کسی کو عبور حاصل تھا، تو اس نے علم کلام کے انداز میں اسلام کی خدمت کی۔ کسی نے فلسفے کو اپنا کے اسلام کی خدمت کی۔ یعنی ہر آدمی نے اپنے اپنے شعبے کے اندر گراں قدر خدمات سر انجام دے کے اسلام کے گلشن کی آبیاری کی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارا اسلام تھا، سب مسلمان تھے اور ایک ہی نام دیا جاتا، لیکن سلاسل اور اسپیشلائزیشن کی وجہ سے ہر بندے کا اپنا شعبہ ٹھہرا اور اس شعبے کے اندر اس کا نام دیا گیا۔ یعنی کوئی اگر مجاہد تھا، اس نے جہاد کے انداز میں خدمت کی تو وہ مجاہد ٹھہرا۔ کوئی اگر متکلم تھا تو وہ متکلم ٹھہرا۔ کوئی فقی تھا، کوئی صوفی تھا تو اس نے تصوف کے انداز میں دین کی خدمت کی تو وہ صوفی ٹھہرا۔ یہ اسپیشلائزیشن کا جو علم ہے مغرب میں آج کل منتقل ہو گیا ہے، یہ حقیقت میں مسلمانوں کی ایجاد تھی۔ مسلمانوں نے ہر کام میں تخصص کیا اور اسپیشلائزیشن کو ترجیح دی۔ یعنی جس کا جو کام تھا، جس کام پہ عبور تھا، وہی وہ کام کرتا تھا۔ صوفیاء نے پھر یہ دیکھا کہ جس انداز میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اگر نقشبندی یونیورسٹی سے کوئی پڑھا ہے، یعنی نقشبندیوں کی صحبت میں رہا ہے، تو وہ نقشبندی ٹھہرا۔ قادریوں کے ادارے میں کوئی پڑھا ہے، قادریوں سے اس نے تعلیم حاصل کی تو وہ قادری ٹھہرا۔ چشتی یا سروردی اداروں سے کسی نے فیض پایا تو وہ چشتی یا سروردی ٹھہرا۔ تو بیسیکلی سلسلے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ تحقیقاتی ادارہ ہوتا ہے، وہ خانقاہ ہوتی ہے جس نے اس نے فیض پایا ہوتا ہے۔ جدید دنیا میں دیکھا جائے تو جتنی بھی یونیورسٹیاں پائی جاتی ہیں، ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ علم کو عام کیا جائے۔ ہاں، ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہر یونیورسٹی HEC کے قواعد و ضوابط پہ پورا اترتی ہو۔ تو تصوف میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں وہ قرآن و سنت پہ پورا اترتے ہوں۔ اگر قرآن و سنت سے ماورا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، تو پھر کسی سلسلے کو قابل عمل یا قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ جس طرح HEC کے اصولوں کے مطابق، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق کوئی یونیورسٹی کام نہیں کرتی تو اس یونیورسٹی کی ڈگری کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھیں کہ جو الازہر یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ الازہر ہی لکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ الازہر کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی والے قائدیان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسلامک یونیورسٹی سے فارغ تحصیل لوگ اپنے آپ کو اسلامیانز کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو راوین کہتے ہیں۔ تو ہر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے آپ کو اس سلسلے کے ساتھ منسلک کرنے کو باعث فخر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تصوف کے بھی اداروں کے ساتھ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ نقشبندی، قادری، چشتی یا سروردی کا لقب لگاتے ہیں، یا ان کے جو مین اگلی برانچز ہیں، سب سلاسل ہیں، ان سے اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو سلسلے کی جو بیسک وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے۔ مزید آسان کر کے اگر سمجھانے کے لیے دیکھا جائے تو جس طرح پاکستان کی ساری فوج ہے، اس فوج کا مدعا اور مقصد اسلام اور پاکستان کا دفاع ہے، لیکن فوج کے اندر مختلف یونٹس ہیں۔ کوئی پنجاب یونٹ ہے تو کوئی فرنٹیئر کور ہے، کوئی انجینئر کور ہے تو کوئی کمانڈوز ہیں۔ ہر آدمی کا، ہر کور کا اپنا اپنا کام ہے، لیکن مقصد سب کا سب پاکستان اور اسلام کا دفاع ہے۔ بالکل اسی طرح تصوف کے اندر صوفیاء کے جتنے سلاسل ہیں، نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں یا سروردی ہوں، ان کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ اسلام کی خدمت ہو، حضور علیہ السلام اور صحابہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں کو تزکیہ نفس کیا جائے، اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ البتہ اپنے اپنے امور کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اپنے اپنے ان کے نام ہیں، اور ان ناموں کو کیٹاگرائز کر کے انہوں نے اپنے اپنے ادارے بنائے ہیں۔ کوئی نقشبندی انسٹیٹیوٹ ہے تو کوئی چشتی ہے تو کوئی قادری ہے تو کوئی سروردی ہے۔ یعنی سلاسل کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سلاسل کا مختصر تعارف بیان کریں گے کہ نقشبندی سلسلے کی کیا خصوصیات ہیں، قادری سلسلے کی کیا خصوصیات ہیں، چشتی سلسلے کی کیا خصوصیات ہیں، یا سروردی سلسلے کی کیا خصوصیات ہیں۔ آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم اس چیز پہ مختصراً گفتگو ضرور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا دین صحیح سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔